قیمتی ہوتا ہے، لیکن ایکٹیوسٹ کا والد اور والدہ ہونا بڑا مشکل کام ہے۔ کسی سفیر کا والد ہونا، وزیر کا، بڑے صحافی کا، بڑے سیاستدان کا، بڑے فوجی افسر کا، سول بیوروکریٹ کا، ایکٹیوسٹ جس کی زندگی موت کے منہ میں ہوتی ہے، اس کا والد ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے میرے والد ایک ایکٹیوسٹ کے والد تھے۔ آخری دن تک وہ میری عزت اور میری آزادی کے سرپرست تھے۔ اس دوران جن دوستوں نے، میرے جاننے والوں نے، میرے بڑے گہرے دوستوں نے، سوشل میڈیا پہ جن سے میرا رابطہ ہے، وہ لوگوں نے، پاکستان کے لیڈروں نے، سیاستدانوں نے، دانشوروں نے، ہزاروں لوگوں نے میرے ساتھ جو اظہار ہمدردی کیا اور افسوس میں شامل ہوئے، ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کسی ایک شخص کا نام اس لیے نہیں لوں گا، بہت بہت بڑے پاکستان کی شخصیات کے مجھے میسیجز آئے، فون آئے، ہزاروں میں فون آئے، واٹس ایپ آئے، اور جو ایس ایم ایس میسیجز آئے۔ چونکہ اگر ایک کا بھی نام لوں گا تو میرے لیے سارے برابر ہیں۔ سب کا شکریہ۔ اور میں اپنے آپ کو ریکور کر رہا ہوں، چونکہ زندگی کی یہی سب سے بڑی حقیقت ہے، میں کہتا ہوں موت۔ اگر اس حقیقت کا پتہ ہو اور اس کا ادراک ہو تو زندگی کو اپنانے کی جو خواہش ہے وہ بڑی اہم ہے، چونکہ زندگی کو بھرپور گزارنا چاہیے۔ خدا کی سب سے بڑی نعمت زندگی ہے۔ تو سب کا شکریہ۔ اور افسوس کے حوالے سے میں آپ کو واقعہ سناؤں، چونکہ میرے ابا جی میری ان واقعات کو، جو میں آج کل سوشل میڈیا پہ تھا اور میرے یہ کلپس کو بڑے شوق سے دیکھتے تھے مجھے کہے بغیر، اور میری زندگی کے یادگار واقعات وہ بڑے شوق سے سنتے تھے۔ تو ان کے اس جہان فانی سے رخصت ہونے کے حوالے سے ایک واقعہ مجھے یاد ہے جو ڈاکٹر مبشر حسن نے سنایا، جو ذوالفقار علی بھٹو کے وزیر خزانہ تھے، جن کے گھر پیپلز پارٹی بنی تھی، جنہوں نے پاکستان کے سرمایہ داروں کو نکیل ڈال دی تھی۔ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر مبشر حسن کہ میں وزیر خزانہ تھا، ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھے، اور ایک روایت ہے پاکستان کی سیاست میں نے دیکھی، بے نظیر بھٹو کو دیکھا ہے، کہ ایک شخص کہہ رہا ہے میرے ابا جی کی 6 مہینے پہلے ڈیتھ ہوئی ہے، آپ برائے مہربانی محترمہ ہمارے گاؤں آئیں۔ ایک ایم این اے کہہ رہا ہے، وزیر کہہ رہا ہے کہ تعزیت کرنے آئیں میری والدہ کی یا میرے والد کی۔ تو میں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو کئی دفعہ دیکھا، الجھن میں ان پر ذمہ داری ہوتی ہے، تو یہ بڑا رواج ہے کہ ہمارے گھر تعزیت کرنے بڑا آدمی آئے۔ ڈاکٹر مبشر کہتے ہیں، مرحوم ابھی مارچ میں ان کا انتقال ہوا، کہ میری والدہ کی وفات ہو گئی جب میں وزیر خزانہ تھا اور بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے، تو بڑی دنیا نے مجھے افسوس کیا، سارے وزیروں نے، بیوروکریسی نے۔ تو پرائم منسٹر کو کچھ دنوں بعد پتہ چلا، 15-20 دنوں بعد، 22 دن شاید کہتے ہیں وہ، مجھے اب یاد نہیں ہے۔ تو ان کا مبشر آپ کی والدہ کا افسوس ہوا، آپ نے مجھے بتایا نہیں، تو ان کی دعا کرتے ہیں۔ انہوں نے دعا کی، افسوس کیا، تو میں آپ کے گھر آ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، افسوس ہو گیا۔ ان کا لوگ تو مجھے 2-2 مہینے بعد، 6-6 مہینے بعد کہتے ہیں فلاں مجھے گاؤں جانا پڑتا ہے کہ میں نے ہوں اور آپ میرے والد کا افسوس کریں۔ انہوں نے کہا افسوس ہو گیا۔ میں نے ڈاکٹر مبشر حسن سے پوچھا یہ آپ نے کیوں کیا اور میں ایسے کیوں کرتا ہوں، چونکہ میں کوئی بات ان سے پوچھ رہا تھا کہ میں مفاہمت کیوں نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا یہ جینیٹک معاملہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا آپ تو طبقاتی سائنٹیفک آدمی ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، جینیٹک بھی سائنٹیفک ہے، یہ تمہاری جین میں نہیں ہے اس طرح کی مفاہمت اور ایک بازاری بات کرنا۔ تو ڈاکٹر مبشر نے بھٹو صاحب کو کہا بس آپ کا افسوس ہو گیا، میرے گھر آپ تشریف نہ لائیں، اگر ویسے آنا ہے تو آئیں۔ اسی طرح جن دوستوں نے میرے ساتھ افسوس کیا اس وبا کے دنوں میں ان کا مشکور ہوں۔ اور ویسے بھی لاہور میں میرے بھائی وہاں تھے، اعجاز گوئندی، نماز جنازہ کے لیے سینکڑوں لوگوں نے انسسٹ کیا، میں نے سینکڑوں کو روکا، چند لوگ تھے اور ماشاءاللہ جنازہ ہوا جیسے اسلامی حوالے سے روایت تھی۔
میں نے اس لیے روکا کہ اس وبا میں اگر کسی ایک شخص کو کسی دوسرے شخص سے کچھ وبا کا اثرات ہوئے تو اس کے لیے میں ذمہ دار ہوں گا۔ بائی گاڈ میں نے کم از کم گنتی کے 200 سے زائد لوگوں کو روکا۔ ہم اس روایات کے لوگ ہیں جو ڈاکٹر مبشر نے مجھے بتائی۔ یہ میں نے اپنے والد صاحب سے بھی سیکھی یہ روایات ایسی۔ والدہ بھی میری ماشاءاللہ بڑی عظیم انسان ہیں، حیات ہیں آپ کی دعا سے، اور ڈاکٹر مبشر سے سیکھی، حنیف رامے صاحب سے سیکھی، ممتاز کالوں صاحب سے سیکھی۔ ایسے لوگوں سے یہ میں نے چیزیں سیکھیں، سماج کے ان لوگوں سے جو انسانیت پر یقین رکھتے ہیں۔ میں سب کا بڑا ممنون ہوں جنہوں نے میرے ابا جی کی انتقال پر میرے دکھ میں شرکت کی اور ابھی تک کر رہے ہیں۔ شکریہ اور خدا حافظ۔